اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ گفتگو ہماری مقدمات میں چل رہی تھی اور پچھلے درس میں جو آخری نقطہ بیان کیا تھا وہ ہے وزن اور اس کے قواعد۔ پچھلے درس میں وزن کے 2 قاعدوں کو بیان کیا تھا، انشاءاللہ اس درس میں بھی وزن اور اس کے قواعد کو بیان کیا جائے گا۔ تیسرا قاعدہ، حرکت ہر کدام از حروف وزن باید مانند حرکت ہمان حرفی باشد کہ در مقابل آن قرار می گیرد۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کلمے کا ہم وزن بنانا چاہتے ہیں تو اس کلمے کی جو بھی حرکات ہیں ان حرکات کو وزن میں بھی تکرار کیا جائے گا، بالکل اسی طرح سے ذکر کیا جائے گا۔ حرکت ہر کدام از حروف وزن باید مانند حرکت ہمان حرفی باشد کہ در مقابل آن قرار میں گیرد۔ وزن کے حروف میں سے ہر حرف کی حرکت اس حرف کی حرکت کی طرح ہوگی کہ جس کے مقابل میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ فا کے مقابل میں جو حرف موجود ہے اس کی جو حرکت ہے فا کو بھی وہی حرکت دی جائے گی۔ عین کے مقابل میں جو حرف موجود ہے تو اس کی جو بھی حرکت ہے، کسرہ ہے، فتح ہے، ضمہ ہے، تو وزن میں بھی عین کو وہی حرکت دی جائے گی۔ اور لام کے مقابل میں جو حرف موجود ہے اس کی جو بھی حرکت ہے وزن میں بھی لام میں وہی حرکت دی جائے گی۔ بنابراین علما بر وزن فاعلہ، علما کا وزن فاعلہ ہے، چونکہ علما کے اندر عین پر فتح ہے، اس کے مقابل میں جو فا ہے وزن میں اس پر بھی فتح ہے۔ لام کے نیچے کسرہ ہے، وزن میں اس کے مقابل میں عین کے نیچے کسرہ ہے۔ میم پر فتح ہے اور وزن میں اس کے مقابل لام پر فتح ہے، پس علما کا وزن بنے گا فاعلہ۔ علیم بر وزن فعیل، علیم پہلے حرف پر فتح ہے، وزن میں بھی پہلے حرف پر فا پر فتح ہے۔ علیم میں لام پر کسرہ ہے، وزن میں بھی عین پر کسرہ ہے۔ تیسرا حرف یا ہے اور وہ یا ساکن ہے، وزن میں بھی یا ساکن ہے، پس علیم کا وزن ہے فعیل۔ علوم بر وزن فعول، علوم کا وزن ہے فعول۔ فعول میں پہلے حرف اور دوسرے حرف پر ضمہ ہے تو وزن میں بھی پہلے حرف اور دوسرے حرف پر ضمہ ہے، اور واو ساکن ہے لہذا وزن میں بھی واو ساکن ہے۔ بنابراین علما بر وزن فاعلہ، پس علما کا وزن فاعلہ، و علیم بر وزن فعیل، علیم کا وزن فعیل، اور علوم بر وزن فعول، اور علوم کا وزن فعول خواہد بود ہوگا۔ جو حرکات کلمے کے اصلی حروف کی ہے وہی حرکات وزن میں بھی ذکر کی جائے گی، لیکن ایک استثناء ہے، ایک نقطہ ضروری ہے جو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ مگر ان کے حرکت بر اثر قواعد اعلال وغیرہ کے خواہد آمد تغییر کر دے باشد، مگر یہ کہ حرف کی حرکت ہے وہ اعلال کے قواعد یا دیگر قواعد کے ذریعے سے کہ جن کو بعد میں بیان کیا جائے گا تبدیل ہو جائے۔ اگر اعلال کے قواعد کی وجہ سے حرف کی حرکت تبدیل ہو جاتی ہے یا کسی اور قاعدے کی وجہ سے حرف کی حرکت تبدیل ہو جاتی ہے کہ در این صورت حرکت اصلی مراعات می شود، تو یہاں پر حرکت اصلی کی رعایت کی جائے گی۔ مثلا می گوئیم، مثلا ہم کہیں گے کالا بر وزن فعلا، کالا کا وزن ہے فعلا، تو یہاں کالا میں الف اعلال کے قواعد کی وجہ سے تبدیل ہو چکا ہے، اس کی حرکت تبدیل ہو چکی ہے، لہٰذا جب کالا کا وزن بنایا جائے گا تو کالا کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ کالا کی جو اصل ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ زیرا در اصل کوالا بودے است، کیونکہ اصل میں کالا کیا تھا؟ کوالا، اصل میں کوالا تھا۔ کالا کا وزن بنائیں گے تو کالا کو نہیں دیکھیں گے بلکہ کوالا کو دیکھیں گے۔ کوالا کا وزن فعلا ہے۔ کاف حرف اصلی کے مقابل میں فا ہے، واو حرف اصلی کے مقابل میں عین ہے، لام حرف اصلی کے مقابل میں لام ہے، تو کوالا کا وزن بنے گا فعلا۔ ونیز می گوئیم یمدو بر وزن یفعلو است، اور اسی طرح سے یمدو کا جو وزن ہے وہ یفعلو ہے۔ زیرا در اصل یم دودو بودے است، کیونکہ اصل میں یہ یم دودو تھا، ادغام کے قواعد کی وجہ سے یہاں یم دودو یمدو میں تبدیل ہو چکا ہے، تو جب یمدو کا وزن بنائیں گے تو یمدو کی اصل کو دیکھا جائے گا۔ اصل کیا ہے؟ یم دودو، تو جب اس کا وزن بنائیں گے تو اس کے مطابق وزن بنے گا یم دودو بر وزن یفعلو۔ پس جب کہا جائے گا یمدو کا وزن یفعلو ہے تو یہاں پر یفعلو یمدو کی اصل کے مطابق بنایا گیا ہے۔ وہ ہمین طور اسی طرح عربی زبان کے اندر جتنے بھی کلمات ہیں کہ جن کے اندر اعلال کے قواعد کی وجہ سے، تخفیف کے قواعد کی وجہ سے یا ادغام کے قواعد کی وجہ سے تبدیلی آ چکی ہے،
تو وہاں پر ان کی اصل کی رعایت کرتے ہوئے وزن کو بنایا جائے گا۔ یہ تو تھا تیسرا قاعدہ۔ چوتھا قاعدہ کہ جو طولانی قاعدہ ہے، اس پر دقت کی ضرورت ہے۔ اگر در کلمه‌ای حرف مشدد کے نمودار دو حرف همجنس است باشد با مراجع به کلمات همجنس باید ببینیم آن دو حرف ہر دو اصلی اند یا ہر دو زائد یا یکی اصلی و دیگری زائد۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کلمے کے اندر حرف مشدد ہو، حرف مشدد کی کیا تعریف ہے خود بیان کر رہے ہیں۔ حرف مشدد کہ جو دو حرف ہم جنس کو بیان کر رہا ہوتا ہے، نمودار یعنی ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پر دو حرف ہیں اور ہم جنس ہیں، پس جب دو حرف ہم جنس موجود ہیں تو اسے حرف مشدد کہا جاتا ہے۔ پس حرف مشدد اگر کسی کلمے کے اندر موجود ہو تو وہاں پر اس کلمے کے کلمات ہم جنس کو پہلے تلاش کیا جائے گا، اور اس سے اس کلمے کے اندر جو حرف مشدد موجود ہے اس کے متعلق یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا یہ دونوں حرف اصلی ہیں یا دونوں حرف زائد ہیں یا ان میں سے ایک اصلی ہے ایک زائد ہے۔ اگر در کلمه‌ای حرف مشدد، اگر کسی کلمے میں حرف مشدد موجود ہو کہ نمودار دو حرف ہم جنس است، کہ جو ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پر دو حرف ہم جنس موجود ہیں، با مراجعے بے کلمات ہم جنس، تو اس کلمے کے جتنے بھی کلمات ہم جنس ہیں ان کی طرف مراجعہ کیا جائے گا۔ تو مراجعہ کرتے ہوئے باید ببینیم، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا آن دو حرف ہر دو اصلیان، کہ وہ دو حرف مشدد آیا دونوں اصلی ہیں یا دونوں زائد ہیں یا ایک اصلی ہے اور ایک زائد ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس کلاً 3 صورتیں موجود ہیں۔ در صورت اول وزن را بدون حرف مشدد میاوریم، صورت اول یعنی جب معلوم ہو جائے کہ دونوں حرف اصلی ہیں تو اس صورت میں وزن را بدون حرف مشدد میاوریم، تو وزن کو حرف مشدد کے بغیر لایا جائے گا۔ مانند مرہ، مرور کرد، جیسے مرہ ہے، مرہ کے اندر دو حرف ہم جنس موجود ہیں۔ مرہ کا معنی ہے مرور کرد، وہ گزرا، گزرنے کو مرور کرنا کہا جاتا ہے۔ کہ میگوئیم بر وزن فعالہ است، کہ ہم کہیں گے مرہ کا وزن فعالہ ہے، چونکہ مرہ کے کلمات ہم جنس کی طرف جب رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے دونوں حرف ہم جنس اصلی ہیں۔ مرہ کے اندر 2 را ہیں اور دونوں اصلی ہیں، تو اس کا وزن بنے گا فعالہ، ادغام کے بغیر بنے گا۔ میم کے مقابل میں فا کو رکھا جائے گا، رائے اول کے مقابل میں عین کو رکھا جائے گا اور دوسری را کے مقابل میں لام کو رکھا جائے گا۔ مرہ کا وزن بنے گا فعالہ۔ یہ ہے صورت اول کہ جہاں پر دونوں حرف اصلی ہیں۔ و در صورت دوم ہمان زائد مشدد را در وزن میاوریم، دوسری صورت یعنی دونوں حرف زائد ہیں، کلمات ہم جنس کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ حرف مشدد یعنی 2 حرف ہم جنس دونوں زائد ہیں۔ و در صورت دوم میں ہمان زائد مشدد را در وزن میاوریم، تو اسی حرف زائد مشدد کو وزن میں ذکر کیا جائے گا۔ مانند اجلواز، اجلواز میں واو حرف مشدد ہے، اجلواز کے میگوئیم بر وزن اف اوال است، کہ ہم کہیں گے کہ اس کا وزن اف اوال، اجلواز کا وزن ہے اف اوال، تو واو کو اسی طرح سے وزن کے اندر ذکر کر دیا جائے گا بغیر کسی تبدیلی کے۔ اجلواز کا معنی ہے باہم چسپیدن، متصل کرنا، 2 چیزوں کو چپکانا، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، اس کو اجلواز کہا جاتا ہے۔ ودر صورت السوم، اور اگر کلمات ہم جنس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کلمے کے اندر جو حرف مشدد موجود ہے اس کے اندر ایک حرف زائد ہے ایک حرف اصلی ہے، تو یہاں پر پھر 2 صورتیں ہیں۔ ودر صورت السوم یعنی تیسری صورت کے جہاں پر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ایک حرف زائد ہے اور ایک حرف اصلی ہے، ہرگاہ نہ تھا تشخیص داد، جب بھی ہمیں معلوم نہ ہو سکے، ہم تشخیص نہ دے سکیں کہ حرف اول از 2 حرف ہم جنس زائد است یا دوم، کہ ان 2 حرف ہم جنس میں پہلا حرف زائد ہے یا دوسرا حرف زائد ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اگر یہ صورت ہو ہر کدام از فا عین لام وزن را کے مقابل آن حرف قرار گرفته باشد مشدد میکنیم، تو وزن جب بنایا جائے گا تو اس مشدد کے مقابل میں جو بھی ہے فا عین لام میں جو بھی ہو اس کو تکرار کر دیا جائے گا۔ ہر کدام از فا عین لام میں وزن را، وزن کے اندر جو بھی ہے، فا ہے، عین ہے، لام ہے، ان میں سے جو بھی کے مقابل آن حرف قرار گرفته باشد کہ جو اس کے مقابل میں ذکر ہوا ہے مشدد میکنیم، تو اس فا عین لام کو مشدد کر دیا جائے گا۔ مثلا میگوئیم، مثلا ہم کہیں گے سلمہ، سلمہ میں سین، لام اور میم حرف اصلی ہیں اور ایک لام حرف زائد ہے، لیکن ابھی معلوم نہیں ہے
یہ جو دو لام ہیں ان میں سے پہلا حرف زائد ہے یا دوسرا حرف زائد ہے، تو اس کو وزن میں اسی طرح سے مشدد ذکر کیا جائے گا. سلامہ بروزن فعلا، لام عین الفعل کے مقابل میں ہے تو عین الفعل کو مشدد ذکر کیا جائے گا. احمرہ لام الفعل کی مثال ہے. احمرہ میں دو را موجود ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ پہلا را زائد ہے دوسرا را زائد ہے، معلوم نہیں ہے، تو یہاں پر احمرہ میں لام الفعل کو مشدد ذکر کیا جائے گا. احمرہ بروزن اف اللہ میں لام کو مشدد ذکر کیا جائے گا چونکہ لام را کے مقابل میں اور را مشدد ہے. یہ پہلی صورت ہے کہ جہاں پر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حرف اول زائد ہے یا حرف دوم زائد ہے. دوسری صورت وہرگا بدانیم کدامیک از آن دو زائد است و کدام اصلی، اور جب بھی ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان دو میں سے کون سا حرف زائد ہے اور کون سا حرف اصلی ہے، وزن را بدون حرف مشدد میآوریم، تو وزن کو بغیر حرف مشدد کے ذکر کیا جائے گا. مثلا میگوئیم سید بر وزن فعل است، سید کا وزن ہے فعل، چونکہ سید میں سین حرف اصلی ہے، دو یا ہیں ان میں سے پہلی یا زائد ہے دوسری یا اصلی ہے، یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کلمات ہم جنس کی طرف رجوع کرنے سے. اور دال یہ بھی اصلی ہے لام الفعل کے مقابل میں، پس سید میں سین کے مقابل میں فا کو رکھا جائے گا، پہلی یا کہ جو زائد ہے اس کے مقابل میں اسی یا کو رکھا جائے گا، دوسری یا جو کہ اصلی ہے اس کے مقابل میں عین کو رکھا جائے گا، اور دال کے مقابل میں لام کو رکھا جائے گا. سید کا وزن ہوگا فعل، چونکہ اصل میں سید تھا سیود، تو سین واو اور دال یہ حرف اصلی ہیں اور یا زائد ہے، پس سیود سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ پہلی یا زائد ہے دوسری یا اصلی ہے، چونکہ وہ صباف کو ہم نے یا میں تبدیل کیا ہے پھر یا کا یا میں ادغام کیا ہے. و علی میں بھی دو یا موجود ہیں بروزن فعیل، علیون میں دو یا موجود ہیں، پہلی یا زائد ہے اور دوسری اصلی ہے. علیون میں عین کے مقابل میں فا ہے، لام کے مقابل میں عین ہے، یہ دو حرف اصلی ہیں. پہلی یا زائد ہے اس کو اسی طرح ذکر کیا جائے گا اور دوسری یا اصلی ہے تو اس کے مقابل میں لام کو ذکر کیا جائے گا. چونکہ علیون اصل میں تھا علیون، اس واو کو یا میں تبدیل کیا ہے اور یا کو یا میں ادغام کیا ہے. بس خلاصہ چوتھے قاعدے کا یہ ہے، اگر کسی کلمے کے اندر حرف مشدد موجود ہو تو سب سے پہلے کلمات ہم جنس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور وہاں سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یا تو اس کے دونوں حرف اصلی ہیں، اگر دونوں حرف اصلی ہوں تو وزن کو بغیر مشدد ذکر کیا جائے گا، اور اگر دونوں زائد ہوں تو اس کو وزن میں اسی طرح سے ذکر کر دیا جائے گا. اور اگر ایک حرف اصلی ہو اور ایک حرف زائد ہو تو یہاں دو صورتیں ہیں. اگر حرف اصلی اور حرف زائد دونوں کی تشخیص نہ ہو سکے کہ کون سا اصلی ہے اور کون سا زائد ہے تو وزن میں جو بھی کلمہ اس کے مقابل میں ہے فا عین لام میں سے تو اس کو مشدد کر دیا جائے گا. سلمہ کا وزن فعلا ہے، لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ کون سا حرف اصلی ہے اور کون سا زائد ہے تو وزن کو بغیر مشدد ذکر کیا جائے گا. سید بر وزن فعل، علیون بر وزن فعیلن. انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.